میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک نماز کی صورت میں کثرت سے پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور نمازوں سے بھی ہمارا ایسا دل لگا دے کہ فرائض، واجبات، سننے مؤکدہ اور دیگر غیر مؤکدہ اور نوافل وغیرہ وہ بھی پڑھتے رہیں۔ اور کچھ اور نوافل نمازیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا۔ تو آج ہم نفلی نمازوں کی کچھ اہمیت پر وہ گفتگو کریں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن بھی پڑھتے رہیں اور اللہ کی حمد بھی کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، نماز ایک وہ پیارا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور نماز یہ قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور نماز، یہ دونوں ہی کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قربی نصیب ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ پاک نے ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اور قرب الہی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ نماز ہے۔ تو چونکہ سنتیں بھی ہیں، نوافل کی صورت میں بھی ہیں، کبھی رات کی نمازیں ہیں، دن کی کچھ ایسی نمازیں یعنی بطور خاص نوافل کے طور پر۔ تو آج ہم نفل نمازوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں رات کے جو نوافل ہیں، رات کی نفلی نمازیں ہیں، ان کا بھی بطور خاص ذکر فرمایا، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، مقام مدحہ پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے۔ ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، یعنی بستروں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے، یعنی جو اللہ نے دیا اس میں خیرات بھی کرتے ہیں، امید رکھتے ہوئے رب کو پکارتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، خوف والی بھی کیفیت ہے، امید والی بھی کیفیت ہے، اور ان کے بستروں سے وہ ان کی کروٹیں، ان کے جسم یہ جدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گرمیاں ہوں یا سردیاں، اور بطور خاص بات کریں تو سردی میں انسان بستروں سے چمٹا ہوتا ہے، لیکن پھر بستروں کو چھوڑ کر باہر نکلنا، وضو کرنا، ہر جگہ پانی گرم میسر ہو، یہ کم ہی ہے۔ جن کے ہاں گرم ہوتے بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے اسباب آلات ہوں کہ گرم پانی میسر ہو، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یا گرم بھی ہو، لیکن ظاہر سردی میں گرم پانی سے بھی کریں گے، اس کے بعد ایک کیفیت تو ٹھنڈ والی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، گرمیاں اگر ہیں تو کئی گھروں میں ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، بالکل اپنے اس ٹھنڈے روم میں ہوتے ہیں، لیکن اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ۔ اب یہ جو جدا ہونا ان کا اور نماز کے لیے جانا، تو یہ بڑی ایک ہمت والا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، مقام مدح پہ ذکر کیا ان لوگوں کو کہ جن کے جسم ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے،
ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اگلی روایت میں فرمایا لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو اپنی خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے، یعنی بستروں سے جدا ہوتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو چنانچہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، وہم قلیل ہوں گے تھوڑے، فرمایا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اور پھر لوگوں کو حساب کی طرف ان کا حکم ہوگا۔ اور یہ حدیثیں خاص طور پر تہجد کی نماز کے لیے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے والے وہ کہ جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، ہوں تہجد اور مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنے والے۔ یاد رکھیں کہ رات کے جو نوافل ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے صلاۃ اللیل اور ایک ہے تہجد۔ فرق یہ ہے کہ آپ رات عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے، نفل نماز۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ ہی شروع رکھتے ہیں، یعنی عشاء آپ سوئے نہیں ہیں، آپ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ صلاۃ اللیل ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ رات کی پڑھے جانے والی نماز۔ اور ایک اور روایت میں جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نوافل ادا کرو، نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ راتوں کے قیام کے حوالے سے بطور خاص ان حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ اچھا مزید اور آیت مبارکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، یعنی جن کی راتیں یوں گزرتی ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب یہ رات کے قیام کے حوالے سے یا رات کو سجدے کرنا نہ، یہ مراد یہ کہ نمازیں پڑھنا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کے قیام کو نہ چھوڑو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے، اور جب کبھی طبیعت ناساز ہوتی یا تھکاوٹ ہوتی تو بیٹھ کر ادا فرماتے، لیکن نماز پڑھتے۔ اب نماز پڑھتے، ابو داؤد شریف کی حدیث۔ اور پھر آپ پر تو چونکہ تہجد کی نماز فرض تھی، ساری زندگی تہجد پڑھی، تو یہ جو تہجد کی نماز خاص آپ کے لیے زائد ہے تو یہ اللہ پاک نے آپ پر فرض فرمائی، اور آپ ساری زندگی آپ پڑھتے، لیکن امت پر شفقت فرمائی کہ امت پر فرض نہ ہونے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کرو، کہ کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، اور تمہاری برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے کا یہ ذریعہ ہے۔ کیا ذریعہ ہے؟ راتوں کو قیام کرنا۔ رات کی نماز کو ناظرین بڑی ایک اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رات کی جو نماز ہوتی ہے اس میں آدمی کو یکسوئی ملتی ہے، اس میں انسان کو بڑی ایک کیفیت ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ کسی کوئی کام جانا نہیں ہے، کسی نے آنا نہیں ہے، اور کچھ کھانا بھی نہیں ہے، عام طور پر کھانا رات کو کھایا ہوا ہے، آرام کیا ہوا ہے، بڑی ایک سکون دہ والی کیفیت ہے۔ ایسی کوئی لو لگا لے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی گڑ گڑاتا رہے، اللہ کے حضور باتیں کرے، دعائیں کریں، سبحان اللہ، کمال ہے۔ تو اس لیے رات کی عبادت کو، رات کے نوافل کو، تمام تر نوافل سے جو افضل کہا گیا نا، وہ راتوں کے نوافل کو کہا گیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اطمینان، یکسوئی، سکون رات کی نماز میں ملتا ہے۔ دن میں بھی ہو سکتا ہے کئیوں کے ساتھ یہ کیفیات ہوں، لیکن راتوں میں یہ زیادہ ہے۔ آج کل کی بات ہم نہیں کر رہے، آج کل ہو سکتا ہے اگر کوئی راتوں میں بھی اٹھ رہا ہے اور ساتھ اپنے موبائل میں لگا ہے، دیگر ان چیزوں میں پتہ نہیں کہاں سوشل میڈیا میں کھو گیا، اور ایسو کہ عام طور پہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ جو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں وہ اٹھ گئے، رات کو جلدی سوئے تھے، صبح اٹھ گئے، لیکن ایسی کہ بس سارا ٹائم انہوں نے موبائل پہ، کیونکہ ہم اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں، تو سارا ٹائم موبائل میں گزار دیا۔ جب پورا موبائل میں ٹائم گزار دیا تو ہو سکتا ہے کئیوں کہ تہجد بھی جاتی ہوں، اور یا معاذ اللہ فجر کی نمازیں بھی قضا کرتے ہوں۔
تو یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جسے جھکنا مل جائے اور یہ ہمت مل جائے اور توفیق ملے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور وہ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے رب سے قرب کا ذریعہ ہے، یہ راتوں کا قیام یہ نہ چھوڑو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے سے جس نے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی میرا قرب حاصل کرتا۔ پھر اس کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب اسے مل جاتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہ کیسے؟ نوافل کی کثرت کرنا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ نفل پڑھنے ہیں اور فرائض کو ترک کر لیں۔ بعد اوقات نفل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مستحبات کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید یہ کرنا ہے اور فرائض کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جس کے دل میں نفل کی اہمیت اتنی بیٹھ جائے، جس کے دل میں مستحبات کی اور سنتوں کی محبت اتنی بیٹھ جائے، تو وہ فرائض کو کبھی ترک ہی نہیں کرے گا، اس کے لیے تو اور وہ جان لگا دے گا۔ تو اس لیے یہ عمل ہمیں ترک نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ناظرین کرام قیامت کے دن جہاں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت فرمائے جن کے لیے فرمائے، یہ بھی روایات میں آیا کہ قیامت کے دن جب اس کے بندوں کی نمازوں میں کمی ہوگی، فرائض میں کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کی نفلی عبادات دیکھ لو، یعنی نفلی نمازیں دیکھ لو۔ زکوٰۃ میں کمی ہوگی تو نفلی صدقہ دیکھ لو۔ تو اگر وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہے گا اپنی رحمت سے یہ نفلی نمازیں ان کے فرائض کے طور پر قبول فرما لے گا۔ اس لیے نوافل نمازیں ہوں یا نفلی صدقات ہوں، یہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے رات کی نماز، تہجد، قیام اللیل کے حوالے سے سنا، ابھی نماز اشراق کے حوالے سے بھی سنتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث، سبحان اللہ، کمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ تامہ تامہ۔ یعنی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ اور یہ جو مکمل نہ تامہ تامہ، نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اسے مکمل 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 حج عمرے کا ثواب۔ اب یہاں نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، پھر وہیں بیٹھا رہا اور ذکر میں مشغول رہا۔ یہاں پر شارحین نے بڑی اس کی وضاحت کی کہ بطور خاص بیٹھنا یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ ذکر میں مشغول رہے۔ اب وہ ذکر میں کتنا مشغول رہے؟ اگر وہیں سے اٹھ کر دوسری جگہ بھی گیا اور رہا ذکر کے اندر۔ اب یہ ذکر میں مختلف چیزیں، یعنی عبادت میں، چاہے وہ دینی طور پر کوئی تعلیم و تعلم میں ہے، کوئی واعظ سننے میں ہے، یہ بھی اسی میں شامل۔ اسی طریقے سے کوئی شخص طواف کرنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل۔ ذکر کرتا ہوا گھر چلا گیا تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اور مختصر یہ کہ کسی دنیاوی معاملے میں مشغول نہ ہوا تو یہ اسے فضیلت ملے گی۔ اشراق کو چاشت کی جو نمازیں ہیں اور بھی اس کے فضائل ہے، لیکن یہ فضیلت خاص اسی کو ملے گی کہ جو نماز فجر جماعت سے پڑھے اور پھر مشغول رہا ذکر عبادت میں، کیونکہ اس نے اتنی چیزیں ذکر جمع کر لیا۔ وہ اللہ کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے، عبادت میں ہے، علم دین سیکھنے میں ہے، سکھانے میں ہے، واعظ سننے میں ہے، واعظ کرنے میں ہے، یا طواف کرنے کے اندر، الغرض کوئی بھی نیکی کے کام کے اندر وہ جو ذکر شمار ہو تو اس میں وہ مشغول ہے۔ تو یہ سبحان اللہ اسے مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب 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 اور مکمل 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 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں، جو اپنے کسی کام کاج میں مشغول ہو گیا، گھر چلا گیا یا سو جاتے ہیں بعد اور پھر اٹھ کر اشراق پڑھتے ہیں، تو اشراق کی عام فضیلتیں وہ انہیں حاصل ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ وہ حاصل نہیں ہوگی، عام ثواب بھی اسے ملے گا، فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ جو خاص فضیلت ہے یہ انہی کے لیے جو جماعت سے پڑھنا اور پھر اس انداز سے بیٹھے رہنا، تو ان کے لیے یہ سبحان اللہ یہ فضیلت ہے۔ اب یہ نماز اشراق جب سورج نکلتا ہے اس کے 20 منٹ
کے بعد آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں کم از کم، یعنی 2 رکعتیں اس کو پڑھیے. اچھا چاشت کی نماز بھی ہے. اب چاشت کی نماز کے لیے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. آگے فرمایا جس نے 4 رکعت پڑھی اس کا نام عابدین میں لکھا جائے گا. جس نے 6 رکعتیں پڑھی اس دن اس کی کفایت کی جائے گی. جس نے 8 پڑھی اللہ تعالیٰ اطاعت شعاروں میں لکھ دے گا. اور جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. سبحان اللہ. اب یہ چاشت کی نماز بھی اس میں بھی کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی رکعتیں وہ 12 بھی لکھی گئی، 12 بھی مرکول. لیکن جو اشراق کا وقت ہے اس وقت بھی چاشت پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ چاشت کو قدرے کچھ ٹھہر کر وہ نماز پڑھی جائے جب سورج بلند ہو جائے، البتہ زوال سے پہلے پہلے اس کو جو ادا کرنا ہے. تو لیکن اگر ساتھ ہی اشراق و چاشت ایک ساتھ بھی پڑھ لی تو نمازیں یہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں ناظرین کرام یہ کتنی فضیلتوں والی نماز ہے. یعنی ہمیں جو نفل نمازوں کا اہتمام اور خاص طور پر وہ نوافل جن کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو ان کے اندر تو سبحان اللہ یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ابھی فجر پڑھی ہیں، پھر نفل بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ظہر کا وقت آ جائے گا تو گویا کہ آدمی کو ہر کچھ گھنٹوں بعد اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رب کی عبادت کرے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. اسی طریقے سے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھنے والے یعنی جسے نماز اوابین صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب. درمیان میں کوئی بری بات نہیں کی، مغرب کے بعد 6 رکعتیں. یہ 6 رکعتیں کیسے ہیں؟ آپ ایک سلام کے ساتھ چاہیں پڑھ لیں یا آپ نے 2 رکعتیں کر کے پڑھ لیں. 2 سنت 2 نفل تو ویسے ہی لوگ پڑھتے ہیں، 2 نفل اور پڑھ لیجئے ساتھ، یا 2 سنت پڑھ لیں اور 4 نفل ایک ساتھ کر کے پڑھ لیں. تو مغرب کے بعد 6 پڑھیں گے، یہ اجر اللہ آپ کو دے گا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تو یہ اپنے معمولات میں ہمیں اس کو بھی لانا چاہیے. اور گھر میں بہنیں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھتی ہیں نماز، ہم اپنے معمولات میں اس نماز کو بھی کہ صلاۃ الاوابین کے طور پر بھی ہم یہ نماز ادا کریں. اور مغرب کے بعد اپنے معمولات بنا لیں کہ مجھے 6 رکعتیں پڑھنی، کتنا وقت لگے گا، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. تو یہ نماز. ایک نماز تحیۃ الوضو یعنی وضو کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا. وضو کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو، اور اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے پہلے اس نماز کو ادا کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے بلال مجھے بتا کہ اسلام میں تیرا کون سا عمل ہے جس کی مقبولیت کی زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تیرے جوتوں کی آواز یعنی چلنے کی جو آواز ہے وہ جنت میں سنی. حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جب بھی میں نے طہارت کی گئے دن ہو یا رات کسی بھی وقت تو اس طہارت کے ساتھ جتنا ہو سکا میں نے نماز ضرور پڑھی ہے. یعنی طہارت کے بعد میں نے نماز پڑھ لی. تو جب بھی طہارت کی ہے باوضو میں نماز پڑھ لی، کوئی مکروہ وقت نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے تو آپ وہ نماز پڑھ لیجیے. تحیۃ الوضو مبارک نماز ہے. تو یہ ہمارے معمولات میں جب اس طرح کی عبادتیں اور نفلی نمازیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ناظرین کرام اس کی خوب ہم برکتیں بھی پائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نماز ہے تحیۃ المسجد، یعنی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے اس حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. اب مسجد میں جب جائیں تو 2 رکعت پڑھ لینا یہ سنت مبارکہ ہے. یہ تحیۃ المسجد ہے اور مسجد کی ایک تعظیم کے طور پر یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ اور یہ سنت ہے، ہم ادا کریں. ہاں کچھ اور رکاوٹ ہو، ممانت ہو، یعنی وقت ایسا ہے کہ مکروہ وقت ہے یا جس وقت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے، ہاں اگر مکروہ وقت ہے تو تسبیح، تحلیل، تقدیس، اللہ کی حمد بیان کرنے میں وہ مشغول ہو جائے.
لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے کہ جو مکروہ ہو یا نفل پڑھنا جس میں منع ہوتا ہے وہ وقت نہیں ہے، تو پھر آپ 2 رکعت مسجد میں پڑھ لے گا تحیت المسجد کے نام سے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ گئے ہیں اور آپ نے فجر کے لیے مسجد میں گئے، فجر کی سنتیں پڑھیں اور ضمناً یہ نیت تحیت المسجد کی، تو آپ کی تحیت المسجد کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مسجد میں آپ گئے ہیں، 4 رکعت کوئی بھی آپ نے نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہے، تو ساتھ یہ بھی آپ کی نیت ہوتی ہے، تو تحیت المسجد والی سنت بھی آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو جب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے ڈائریکٹ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں یا بالفرض فرض نمازی ادا کر رہے ہیں، تو وہ جو حق مسجد والی تحیت المسجد کی، تو ضمناً وہ بھی نماز آپ کی گویا کہ ادا ہو گئی، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح سنت پڑھ رہے ہیں، نیت کریں یا نہ کریں، تب بھی وہ مسجد والے جو حق ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ لیکن بہرحال جن اوقات میں نوافل کی ممانت نہیں ہے تو بطور خاص الگ سے ادا کی جائے تحیت المسجد، تو اس کی اپنی برکت، اپنی فضیلت پائیں گے۔ البتہ تحیت الوضو میں تحیت المسجد کی بھی نیت ہو اور مسجد میں آ کے ادا کر رہے ہیں، آپ نے تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی تحیت المسجد بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ یا ڈائریکٹ آ کر آپ نے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، تحیت الوضو بھی ہے اور تحیت المسجد کی بھی نیت ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں تو ضمناً یہ بھی شامل ہو جاتی ہے اور یہ بھی، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ڈائریکٹ فرائض پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ حق ادا ہو گیا کہ مسجد میں بھی آپ نے تعظیم بجا لائی اور نماز ادا کر لی، تو اس کی بھی انشاءاللہ برکات اور فضائل آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ البتہ کراہت وقت میں نہ ہو یا وقت میں وسعت آپ کے پاس ہے اور وہ مکروہ وقت بھی نہیں ہے، تو الگ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آپ اس کا ثواب بھی پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ چند احکامات ہم نے سنے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی عادت میں فرائض، واجبات، سنن موقدہ یا دیگر سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی یہ شوق پیدا کریں اور نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور یہ تو وہ نمازیں ہیں کہ جو احادیث میں باقاعدہ ثابت ہے، تو اس لیے کوشش کریں ہم اپنے یہ معمولات بجا لائیں۔ ناظرین کے سوالات بھی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، کیا وہ نوافل پڑھے یا اپنی قضا نمازیں پڑھے؟ جس کے ذمے قضا نمازیں موجود ہیں تو کوشش کرنی چاہیے حتی امکان جلد سے جلد اپنی قضا عمری پوری کرے اور ان نمازوں کو ادا کرے۔ قضا نماز کے ہوتے ہوئے نفل نمازیں پڑھنا بطور خاص جو ہم نے جن کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق چاش پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، اس طرح کی جو نمازیں، تو یاد رکھیں قضا نمازوں جلد سے جلد وہ تو آپ نے ادا کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو سنتیں موقدہ ہیں یا سنتیں غیر موقدہ یا وہ نوافل جن کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے، تو یہ پڑھنا منع نہیں ہوتی کہ آپ ان میں مشغول نہ ہوں، یہ آپ روٹین وائز آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھیں، آپ یہ بھی نفل پڑھیں، وہ بھی نفل پڑھیں جو حدیث کے اندر آئے۔ ہاں بطور خاص ان کے علاوہ نوافل کے اندر مشغول ہونا، تو اس کی بجائے قضاء عمری کے اندر مشغول ہو کہ اپنی قضا نمازیں پوری کرے، لیکن وہ نوافل جو احادیث کے اندر جن کے ثواب آئے، اشراق و چاش کے ثواب آئے، اس نوافل کے اندر تہجد کے ثواب آئے ہیں، اوابین کی نماز آئی ہے، تو بھلے انسان کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نوافل بالکل پڑھ سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سنت موقدہ ہے تو اس کی تاکید زیادہ ہے، وہ تو ترک نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہ قضا ذمے میں ہے سنت موقدہ چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ قضا کریں، نہیں، سنت موقدہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو وہ نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اسی طرح آپ وہ نوافل بھی پڑھتے گئے کہ جن کا حدیث میں ہمیں ترغیبات موجود گئے، تو آپ ان نوافل کو بھی بجا لا سکتے ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے، ثواب ملے گا۔ ہاں جو حدیث میں الگ سے نوافل جن کی ترغیبات نہیں یا دن کے بارے میں فضائل نہیں ہیں، آپ کوئی کہے کہ میں کثرت سے نفل پڑھتا جاؤں تو نہیں، اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ ان میں مشغول نہ ہو، بلکہ جو اس کے پاس وقت ہے تو وہ قضا عمری میں لگا دے، اپنی قضا نمازیں وہ پورے کرے، لیکن جو حدیث میں نوافل آئے ہیں
ان کو بہرحال ساتھ ساتھ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، پروگرام ہمارا اپنے اختتام پہ ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کوشش مقصد یہی ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کی طرف بھی آئیں، اور اس سے جو اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق اور لو لگے گی انشاءاللہ، تو اس کی آپ برکتیں بھی پائیں گے، قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور نماز کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، نماز اور قرآن